علیکم۔ ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ عتیق الرحمان حاضر خدمت ہوں۔ آج شب برات کی رات منائی جا رہی ہے جی، اور سننے میں آتا ہے کہ یہ بڑا ببرکت موقع ہوتا ہے عبادات کے لیے۔ سارے مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے استغفار کرتے ہیں، نفلی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مختلف دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس رات، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس رات کو عبادت وغیرہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بدعات میں شامل ہے۔ تو اس حوالے سے قاری نصیب الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں کہ مختصر انداز میں یہ بتائیں اس رات کے حوالے سے۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رات بڑی ببرکت رات ہے جی، اور اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور جا کر فوت شدہ حضرات کے لیے وہاں پر دعائیں مانگی ہیں، اور قبرستانوں میں جانا بھی سنت عمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ثابت ہے۔ اور اس رات میں جہاں تک سوال ہے عبادت کرنے کا، تو انفرادی عبادت کا ثبوت ملتا ہے، اجتماعی عبادت کرنے سے گریز کیا جائے، اس لیے کہ اجتماعی عبادت ثابت نہیں ہے، یعنی چراغاں کیا جائے، پٹاخے بجائے جائیں، اسی طرح آتش بازیاں کی جائیں، تو یہ اس رات کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے۔ باقی روایات اگرچہ سنتاً کمزور ہیں اس عبادت کے حوالے سے، لیکن محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر ان کمزور روایات کو بھی اکٹھا کیا جائے تو یہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، اور جب روایات حسن کے درجے تک پہنچ جائیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں، لیکن ان پر عمل کرنے کا جواز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ تو قاری صاحب، ہمیں رات کو کون کون سی عبادت کرنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات کو قیام کرو، یعنی قیام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں نفل وغیرہ پڑھے جائیں، یعنی نماز پڑھی جائے، نفلی عبادت کی جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اور آگے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صوموا نہارہا، اور اس دن کو روزہ، اگلے دن کا روزہ رکھا جائے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان کے اندر مسلسل روزے رکھا کرتے تھے استقبال۔ بات اور سننے میں آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس رات کو رزق تقسیم ہوتا ہے، اس رات کو جناب بندے کے مقدر نصیب لکھے جاتے ہیں، اس رات کو انسان کی زندگی، موت، رزق، یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ تو اس چیز میں کتنی؟ دیکھیے، اس میں کوئی اتنی خاص حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے اس حوالے سے۔ جو حضرات ایسے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں حدیثیں گھڑی ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اصل جو بات ہے، تین باتیں جو ملتی ہیں وہ یہ ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس روایت کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات کے شروع ہوتے ہی، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور سارا سال بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، اور اس رات میں اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتے ہوئے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے روزی میں فراخی چاہنے والا، یعنی روزی کو، اب میں اس کی روزی کو بڑھا دوں، اور ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کروں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ رہی بات کہ تقسیم ہوتا ہے اور تدبیر ہوتی ہے، زندگی موت کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے قبل ہی زندگی، موت، رزق، یہ وہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں، وہ تو وہ کنفرم ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس رات کو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ جی جی بالکل، یہ بات ملتی ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اس رات کو اللہ سے بخشش طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے دوں۔ باقی جہاں تک بات آپ نے کی ہے، شروع سے جو طے ہو جاتا ہے وہ تقدیر ہے، اور تقدیر وہی ہے کہ جو اللہ نے انسان کے ازل میں لکھ دی ہے، اور وہ جو کچھ انسان کی تقدیر میں اللہ لکھ چکا ہے وہ اس کے ساتھ ہو کر رہے گا۔ باقی یہ کہنا کہ اس رات میں زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ تو ناظرین، چلتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، تو اس رات کو عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔